الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل عطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 تا 44 تک تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرأت کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے علی مدہ لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں علی مدہ ہو رہا ہے۔ آگے لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ قاف مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے اور اس کو پر بھی پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ بالباطلی، یہاں لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ با کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں علی مدہ ہو رہا ہے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، یہاں لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں دونوں الف جو ہیں یہ نہیں پڑھے جا رہے، ہم میم کو لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ واو جو ہے یہ بھی زائد ہے۔ آگے ہا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ قاف مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو پوری یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہاں نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا ہے۔ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ آگے میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، اور وقف میں یہاں مد عارض ہوگا۔ وقف میں یہاں مد عارض اس لیے ہو رہا ہے
کہ واو مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے، یعنی نون کو ہم نے وقف کی وجہ سے خود ہی ساکن کیا ہے، اور وہ دارہ یہ وقف تام کی علامت ہے، اس لیے یہاں پہ وقف تام ہوگا۔ وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہاں قاف جو ہے اس کو پر پڑھیں گے، اور قاف کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے، کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ میم کو صاد کے ساتھ ملا دیں گے، آگے واؤ، دونوں الف اور لام یہ نہیں پڑھے جا رہے۔ صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے، لام کو باریک پڑھیں گے، اور لام کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے لام کے علاوہ باقی تمام لام ہے وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ واؤ یہ زائد ہے، اس واؤ کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، حمزہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں کھڑا زبر ہے۔ آگے تا کو زا کے ساتھ ملا دیں گے، واؤ، دونوں الف اور لام یہ نہیں پڑھے جا رہے۔ کاف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں کھڑا زبر ہے، واؤ زائد ہے، اس واؤ کو نہیں پڑھیں گے۔ وَارْکَعُوا، یہاں الف زائد ہے، واؤ کو را کے ساتھ ملا دیں گے، عین کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں واؤ مدہ ہو رہا ہے۔ آگے جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ مع الراکعین، یہاں را کو پر پڑھیں گے، را کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ آگے عین کو ہم وصل میں ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر یہاں ہم وقف کریں گے تو پھر یہاں مد عارض ہوگا۔ یہاں وقف میں مد عارض اس لیے ہوگا کہ یا مدہ کے بعد عارضی سکون ہے، یعنی وقف کی وجہ سے ہم نے نون کو خود ہی ساکن کیا ہے۔ آگے گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہوگا، را کو پر پڑھیں گے، را کو ہم ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے، کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے۔ آگے نون کو نون کے ساتھ ملا دیں گے، کیونکہ نون مشدد ہے، اور نون مشدد کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ آگے نون کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے، کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ بالبر، یہاں لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، را باریک پڑھیں گے، کیونکہ را ان کے زیر آ گیا ہے۔ فتنسون، یہاں نون ساکن میں اخفا ہوگا، آگے واو لین ہے، اس کو ہم سو یا سو ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے سو۔ فتنسون انفسکم، یہاں نون ساکن میں اخفا ہوگا، میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ وَأَنْتُمْ، یہاں نون ساکن میں اخفا ہوگا، میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، یہاں لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے۔ آگے لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، تا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں کھڑا زبر ہے، اور وقف میں یہاں با ساکن ہوگا تو با ساکن میں کلکلہ ہوگا، اور آگے وقف مطلق تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ افلا تعقلون، یہاں لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں الف مدہ ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، آگے واو مدہ ہے، اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض۔ یہاں وقف میں مد عارض اس لیے ہوگا کہ واو مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو خود ہی ساکن کیا ہے۔ گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے۔ اب ہم ان آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبان پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔